خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھ اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے، میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے یعنی توما عرف دیدمس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا۔ گو دروازے بند تھے، تو بھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توبہ سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال، اور غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، تو میرا خداوند میرا خدا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک ہے وہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرشمے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی المسیح ابن خدا ہے، اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح کے لیے ستائش ہو۔ مسیح خداوند نے میرے عزیزو آج عید پاشکا کا دوسرا اتوار ہے، عید قیامت المسیح کا دوسرا اتوار، اور جیسے عبادت کے تعارف میں ہم نے سنا کہ اس اتوار کو خدا
کہ رحم کا اتوار کہا جاتا ہے. ڈیوائن مرسی سنڈے، الہی رحم کا اتوار. عزیزو، عید پاشکا سے شروع کر کے عید پینتی کوس تک، روح القدس کے نزول کی عید تک کے 50 دنوں کے اس عرصے کو ایسٹر کا عرصہ کہا جاتا ہے. اسے عید پاشکا کا موسم کہا جاتا ہے، عید قیامت المسیح کا موسم کہا جاتا ہے. اور 50 دن تک لگاتار پاکما کلیسیا اور خدا کے کلام سے تلاوتیں ہماری ہدایت کرتی ہیں کہ ہم جی اٹھے یسوع کی گواہی سنیں اور جی اٹھے یسوع کی گواہی دوسروں تک پہنچائیں. مسلسل 50 دن تک جی اٹھے یسوع کے ظہور پر غور کیا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو کر لگاتار مسلسل بار بار اپنے شاگردوں پر جی اٹھا یسوع ظاہر ہوتا رہا اور اپنے جی اٹھنے کی نوید اور بشارت انہیں دیتا رہا اور خصوصی طور پر اپنے جی اٹھنے کی سلامتی انہیں دی. جی اٹھنے کی سلامتی خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو عطا کی. اور آج بھی ہم نے انجیل مقدس میں سنا کہ اس انجیل کے اقتباس میں ہم نے 3 دفعہ جی اٹھے یسوع کے منہ سے سنا جو رسولوں پر ظاہر ہوا اور یسوع نے ایک ہی جملہ کہا، ایک ہی بات کہی، تمہیں سلامتی حاصل ہو، تمہیں سلامتی حاصل ہو. مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج دنیا کو خدا یسوع مسیح کی سلامتی کی بہت ضرورت ہے. آج دنیا جو ہے اس ڈر اور خوف میں مبتلا ہے. کرونا وائرس کی وبا کے ڈر اور خوف میں مبتلا پوری دنیا کے انسان جو ہیں ڈرے ڈرے سہمے سہمے بند کمروں میں بند گھروں میں موجود ہیں. یہ میں ایسی ہی صورتحال دیکھتا ہوں جیسے یسوع کے رسول جو ہیں خدا یسوع مسیح کی جو جلالی وفات ہے، صلیبی قربانی، صلیبی موت، گرفتاری اور صلیبی قربانی کے موت اور خوف سے بند کمروں میں، یہودیوں کے ڈر اور خوف سے بند کمروں میں موجود تھے. آج کی دنیا جو ہے یہ بند کمروں میں موجود ہے. گھروں تک مقید ہو کر ہم رہ گئے ہیں. اپنے گھروں تک جو ہے صرف ہم بند کمروں میں موجود ہیں. لیکن یاد رکھیں، ان بند کمروں میں بھی آ کر خدا یسوع مسیح ہمیں سلامتی کی بشارت دیتا ہے. یسوع نے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو. لکھا ہے کہ گوہ کے دروازے بند تھے تو بھی یسوع آیا. گوہ کے دروازے بند تھے، کن کے ڈر سے؟ یہودیوں کے خوف سے. شاگرد ڈرے ڈرے سہمے سہمے خوف زدہ ڈر میں مبتلا شاگرد جو تھے بند کمروں میں تھے تو بھی یسوع آیا اور انہیں کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو. عزیزو، آج دنیا کو اس خوف کے عالم میں یسوع کی سلامتی کی ضرورت ہے. آج یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور یسوع کو پکارنے کی ضرورت ہے کہ اے یسوع، ہم بھی اس وقت رسولوں کی طرح، شاگردوں کی طرح ڈر اور خوف کے عالم میں بند کمروں میں بند گھروں پر تک مقید ہو کر رہ گئے ہیں. اے یسوع، تو بھی ہمارے گھروں میں آ اور ہمیں سلامتی کی نوید سنا، سلامتی کی بشارت دے.
तुम्हें सलामती हासिल हो। अजीजों, यीशु ने अपने शागिर्दों के इस डर और खौफ को मिटाने के लिए, इस डर और खौफ की कैफियत से उनको निकालने के लिए उन्हें सलामती की नवीद सुनाई, सलामती की खुशखबरी, सलामती की बशारत सुनाई। और अजीजों, यही बशारत आज हमने एक दूसरे को देनी है। तुम्हें सलामती हासिल हो। डर और खौफ नहीं फैलाना, डर और खौफ नहीं फैलाना। देखें, मौत का एक दिन मुतय्यन है, लेकिन हमने अपने ईमान में मजबूत रहना है और मजबूत ईमान के साथ इस वबा का और इस जो खतरनाक सूरत हाल है उसका मुकाबला करना है, उसका मुकाबला करना है। आज खुदा के रहम का इतवार है, इलाही रहम का इतवार है। और अजीजों, खुदा का कलाम इस बात की गवाही देता है कि खुदा की जात जो है ये सरापा मोहब्बत और सरापा खुदा के रहम को हम पर अयां करती है। कलाम मुकद्दस, खुदा के अल्फाज, खुदा का कलाम जो है ये भरा पड़ा है खुदा के रहम के वाकयात से। खुदा ने हमेशा अपने लोगों पर रहम किया। जब भी खुदा के लोगों ने खुदा को पुकारा, खुदा ने उन पर रहम किया। हमारा खुदा रहम करने का खुदा है, हमारा खुदा माफ करने का खुदा है और खास तौर पर रहम करने वाला खुदा है। हम ऐसे खुदा पर यकीन रखते हैं जो रहम करने में जो है वो बहुत ज्यादा सखी और गनी है। गुस्सा करने में धीमा, नाराज होने में धीमा, लेकिन रहम करने में सखी खुदा। अजीजों, आज खुदा के रहम की हमें बहुत जरूरत है। अजीजों, खुदा की बहुत सारी सिफात है। आज अल्लाही रहम का इतवार है। खुदा की बहुत सारी सिफात है। खुदा प्यार करता है, खुदा तख्लीक करता है, खुदा सबसे अजीम है, खुदा खालिक है, खुदा हर चीज का मालिक है, खुदा पैदा करने वाला है और खुदा प्यार करने वाला है। और इन्हीं सारी सिफात में से एक सिफ्त खुदा की कि खुदा रहीम भी है, रहम करने वाला भी है। और दिलचस्प बात यह है कि खुदा जो है, खुदा गुस्से करने वाला भी है, गयूर खुदा भी है, गुस्सा भी करता है, लेकिन खुदा अपने गुस्से को बहुत दफा थमा देता है, रोक देता है, लेकिन खुदा अपने रहम को रोक नहीं सकता। खुदा अपने रहम को नहीं थमा सकता। खुदा का गुस्सा रुक जाता है, जो खुदा के एक सिफ्त है। गुस्सा करना भी खुदा की सिफ्त है, लेकिन खुदा इस सिफ्त को रोक सकता है, लेकिन रहम करने की सिफ्त को खुदा नहीं रोक सकता। वो हमेशा रहम करता है। रहम खुदा का एक ऐसा धारा है, एक ऐसा चश्मा है, एक ऐसा दरिया, एक ऐसी नदी है जो मतवातर बहता है, जो कभी थमता नहीं है, जो मतवातर बहता है। और इस आलम में भी, इस वबा के आलम में भी हम सब का ईमान है कि खुदा अपने रहम को हम पर जरूर नाज़िल फरमाएगा और खुदा अपने रहम को जरूर जो है जारी करेगा। ज़करिया की किताब, ज़करिया नबी की किताब, उसका 12 बाब, उसका पहला बाब 12वीं आयत में लिखा है, तब खुदावंद के फरिश्ते ने कलाम करके कहा कि ऐ रब्बुल फ़ाज, तू यरूशलेम और यहूदा के शहरों पर
جن سے تو 70 برس سے ناراض ہے، کب تک رحم نہ کرے گا؟ خدا کو یاد کرنا ہے، کب تک تو رحم نہ کرے گا؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ تو رحم کرنے والا خدا ہے۔ تو کب تک رحم نہ کرے گا؟ تو رحم کرنے والا خدا ہے۔ تو کب تک اپنے لوگوں کو اس آفت سے، اس وبا سے، اس بیماری سے، اس ڈر سے، اس خوف سے نہ بچائے گا؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے تو بچانے والا خدا ہے، تو رحم کرنے والا خدا ہے۔ عزیزو، آج عید پاشکا کا دوسرا اتوار ہے، عید قیامت المسیح کا دوسرا اتوار، اور جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ ان اتواروں کے دوران جو ہے ہم بار بار خدا یسوع مسیح کے ظہور پر غور کریں گے، یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے ظاہر ہونے کے واقعات پر غور کریں گے، اور یسوع مسیح جو ہے مردوں میں سے جی اٹھ کر اپنے شاگردوں کو حوصلہ، ہمت اور تسلی دیتا ہے۔ اور یسوع مسیح واقعی ہی جی اٹھا۔ یسوع جو ہے کلیسیا میں، رسولوں میں، اس کے ماننے والوں میں ایک نئی روح پھونک دیتا ہے، ایک نیا جذبہ عطا کرتا ہے، ایک نیا ولولہ اور ایک نیا جوش عطا کرتا ہے۔ عزیزو، یہ ہمارے لیے برکت بھی ہے کہ عید پاشکا جو ہے یہ ایسے ماحول میں آئی ہے جب ہماری صورتحال بھی رسولوں کی طرح کی ہے، پہلے مسیحوں کی طرح کی ہے۔ وہ بھی ڈر اور خوف میں سہمے ہوئے اور ڈر اور خوف کی کیفیت میں تھے، اور آج بھی دنیا کے لوگ جو ہیں اسی صورتحال اور اسی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ لیکن خدا یسوع مسیح بار بار ظاہر ہو کر انہیں اس ڈر اور خوف کی کیفیت سے آزاد کرتا ہے اور نکالتا ہے۔ عزیزو، ہمارا خدا یسوع مسیح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور اب اس بات پر ہمیشہ یقین رکھیں کہ یسوع مسیح اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا، اپنے ماننے والوں کو نہیں چھوڑتا، اپنے پیار کرنے والوں کو نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، چاہے کوئی وہ اس پر ایمان لائے یا نہ لائے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، اسی میں ہر چیز خلق کی گئی، اسی سے ہر چیز بنائی گئی، اسی کے وسیلہ سے یہ کائنات اور یہ دنیا تخلیق کی گئی۔ اس لیے یسوع مسیح سب کو پیار کرتا ہے اور سب پر اپنا رحم اور اپنی سلامتی ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ شاید ہم کبھی کبھی کسی مشکل اور پریشانی کی کیفیت میں ایسا محسوس کر سکتے ہیں کہ خدا تو کدھر ہے، نظر کیوں نہیں آتا، تو اپنا جلال ہم پر ظاہر کیوں نہیں کرتا، تو اپنی قدرت ہم پر ظاہر کیوں نہیں کرتا۔ مشکل پریشانی کے عالم میں، ڈر اور خوف کے عالم میں، بیماری، تنگی اور اس وبا کے عالم میں ہماری زندگی میں ایک ایسا جو ہے یہ خیال آ سکتا ہے کہ خدا تو کدھر ہے، تو نظر کیوں نہیں آتا، تو اپنا جلال اور اپنی طاقت اور قدرت تو ظاہر کیوں نہیں کرتا۔ لیکن عزیزو، یاد رکھے کہ اس ساری مشکل اور پریشانی کے عالم میں ایک بڑی برکت جو یسوع کے وسیلہ سے دنیا کے انسانوں کو مل رہی ہے، جو خدا کی طرف سے برکت یہ ہے کہ گھر گھر خدا کا گرجا گھر کھل گیا ہے، گھر گھر دعائیاں جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، گھر گھر خاندان خدا کے آگے جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ خاندان، وہ گھرانے جنہوں نے شاید کبھی دعا بھی نہ کی ہو، جو ذاتی دعا، خاندانی دعا نہیں
ہے، اور انسان جو پہلے دور دور تھے، ایک دوسرے سے دور تھے، اب گھروں میں خاندانی صورت پر بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دل کی آواز سنتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ میں اس سارے ماحول کو مثبت طریقے سے دیکھتا ہوں۔ مثبت طریقہ، خدا کا شکر بھی کرنا چاہیے زندگی کی تمام صورتحال کے لیے بھی، اور اس وقت کے لیے بھی جب ہم اپنے گھروں پر ہیں، کہ خدا نے کیسا خوبصورت موقع بھی دے دیا کہ شاید ہم پہلے کہتے ہیں ہم بہت مصروف ہیں، ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، خاندان کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور بچوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، خاندان کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن اب خدا نے آپ کو وقت دیا ہے، خاندانوں کو، گھر کو اور اپنے گھرانے کو اور زیادہ مضبوط کرنے کا یہ الہی رحم آپ پر ہوا ہے کہ خدا نے آپ سب کو یہ موقع عطا کیا۔ اس لیے اس وقت کو مصیبت مت سمجھیں، اس وقت کو کوئی برا وقت مت سمجھیں۔ شاید خدا چاہتا ہے کہ ہم دوبارہ سے خاندان جو ہیں مضبوط ہو جائیں، کیونکہ اس افر و تفریح کے عالم میں، اس سیلف سینٹرڈنس کے عالم میں، جب انسان اپنے آپ میں اکیلا مصروف ہو گیا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارا تھا، تو اب انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتا ہے، گھر میں بیٹھتا ہے، خاندان میں بیٹھتا ہے، خاندان میں وقت گزارتا ہے، اور ایک دوسرے کی فکر کرتا ہے، ایک دوسرے کو محفوظ رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ اور خدا ایسا ہی چاہتا تھا، گھرانوں سے، خاندانوں سے خدا ایسا ہی چاہتا تھا کہ میرے لوگ جو ہیں یہ آپسی محبت میں، آپسی صلح اور سلامتی میں آگے بڑھیں اور ترقی کریں۔ عزیزو، ہمارا خدا صلح اور سلامتی کا خدا ہے۔ یہ وقت گزر جائے گا، لیکن یہ وقت ہمارے لیے ایک بہت بڑی برکت چھوڑ جائے گا، ایک بہت بڑی نعمت اور فضل چھوڑ جائے گا، اور یہ فضل ہے کہ ہم نے اس وقت کے دوران خدا کے حضور جھکنا سیکھ لیا ہے، اس وقت کے دوران ہم نے دعا کرنا سیکھ لیا ہے، اس وقت کے دوران ہم نے توبہ کرنا سیکھ لی ہے، اس وقت کے دوران ہم نے خاندانی طور پر خدا کی حمد و ستائش کرنا سیکھ لی ہے۔ یہ وہ برکت ہے، یہ وہ برکت ہے جو اس وقت کے دوران خدا ہمارے لیے لے کر آیا ہے۔ پہلی تلاوت اگر ہم نے غور سے سنی رسولوں کے اعمال میں سے، کہ سب جو ایمان لائے تھے اکٹھے رہتے اور سب چیزوں میں شراکت رکھتے تھے، سب جو ایمان لائے تھے اکٹھے رہتے تھے۔ ابتدائی کلیسیا کا ماحول آج کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے، خاندان اکٹھے رہ رہے ہیں، جو ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں دیتے تھے، سب اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں، ایک ہی چھت کے نیچے، جو ایک دوسرے کو بلانا پسند نہیں کرتے تھے، اب ایک ہی چھت کے نیچے اکٹھے رہ رہے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور اپنے دل کی بات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو پہلی تلاوت جس میں ابتدائی کلیسیا کا ماحول اور ابتدائی کلیسیا کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اب ایسا ہی ماحول ہمیں جو ہے اپنی کلیسیا، خاندانوں اور گھرانوں میں نظر آتا ہے، ایک دوسرے کی فکر کرنے والے،
ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہونے والے اور ایک دوسرے کی خیر چاہنے والے، ورنہ تو انسان اپنی خود غرضی کے عالم میں تھا اور ہر انسان اپنی اپنی خوشی جدا جدا ہو کر تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لیے اس سارے ماحول نے انسانوں کو دوبارہ سے انسانیت سکھا دی ہے اور خاندانوں کو خاص طور پر مضبوط کیا ہے۔ خاندانوں کو، وہ خاندان جو ایک دوسرے کا پوچھتے نہیں تھے، اب فون کر کے پوچھتے ہیں خیریت ہے، سب کچھ گھر میں ٹھیک ٹھاک ہے، آپ سب ٹھیک ہیں۔ ایسا بھی ماحول اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہ خدا دنیا کے تمام لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، مسیح خدا کے وسیلہ سے آمین۔